میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ہر سال 15 اگست کا سورج ہمیں ایک عظیم نعمت کی یاد دلاتا ہے، آزادی کی نعمت۔ یہ وہ دن ہے جب ہمارا پیارا ملک ہندوستان انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا، لیکن یہ آزادی آسانی سے نہیں ملی۔ اس کے لیے لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی اور ان قربانیوں میں مسلمانوں کا کردار سب سے زیادہ اہم رہا ہے۔ غلامی کا پس منظر: ہندوستان صدیوں سے تہذیب اور ثقافت کا مرکز تھا۔ مغل بادشاہوں کے دور میں علم، انصاف اور خوشحالی اپنے عروج پر تھی، لیکن جب انگریز آئے تو انہوں نے سیاست اور دھوکے کے ذریعے آہستہ آہستہ پورے ملک پر قبضہ کر لیا۔ مسلمانوں نے سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف آواز بلند کی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ غلامی انسان کی سب سے بڑی ذلت ہے۔ سن 1857 میں مسلمانوں اور ہندوؤں کی مشترکہ جدوجہد کا پہلا بڑا امتحان تھا۔ بہادر شاہ ظفر، آخری مغل بادشاہ، نے دلی میں تحریک کی قیادت کی۔ مولوی احمد اللہ شاہ فیض آبادی کو انگریز اودھ کا شیر کہتے تھے، کیونکہ وہ بے خوفی سے لڑتے تھے۔ رانی جھانسی لکشمی بائی کے ساتھ مسلمان سپاہیوں نے کندھے سے کندھا ملا کر لڑائی لڑی۔ ہزاروں علماء اور عام مسلمان اس جنگ میں شہید ہوئے۔ انگریزوں نے اس بغاوت کو کچلنے کے لیے مساجد، مدارس اور بستیوں کو جلا کر خاک کر دیا۔ یہ وہ وقت تھا جب علماء نے فتویٰ جہاد جاری کیا۔ دلہی، لکھنؤ، کانپور، جھانسی، میرٹھ، ہر جگہ آزادی کا علم بلند ہوا۔ قربانیوں کی لمبی فہرست۔ تحریک آزادی میں مسلمانوں نے نہ صرف اپنی جانیں قربان کی، بلکہ اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا۔ اشفاق اللہ خان، جنہیں کاکوری کیس میں پھانسی دی گئی، آخری وقت تک مسکراتے رہے۔ مولانا فضل حق خیر آبادی نے سن 1857 عیسوی میں انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا اور جیل میں وفات پائی۔ ٹیپو سلطان، جنہوں نے کہا تھا شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ مولانا برکت اللہ بھوپالی نے بیرون ملک رہ کر آزادی کی تحریک چلائی۔ 20ویں صدی کی تحریکات، وقت گزرتا گیا لیکن مسلمانوں کا جوش کم نہ ہوا۔ مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی نے خلافت تحریک کے ذریعے قوم کو بیدار کیا۔ مولانا ابوالکلام آزاد نہ صرف سیاست داں تھے بلکہ ایک عظیم عالم اور مفکر بھی تھے، جنہوں نے آزادی کے لیے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی۔ خان عبد الغفار خان نے عدم تشدد کے اصول پر چلتے ہوئے انگریزوں کے خلاف لاکھوں پختونوں کو تیار کیا۔ ہزاروں گمنام مسلمان سپاہی کارکنان تھے جن کے نام تاریخ میں درج نہیں، لیکن جنہوں نے اپنی زندگیاں آزادی کے لیے وقف کی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات اور آزادی۔ اسلام میں ظلم کے خلاف کھڑے ہونا ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرماتا ہے، تم اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں اور مظلوم مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر کیوں نہیں لڑتے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو شخص برائی دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے روکے، اگر ہاتھ سے نہ روک سکے تو زبان سے روکے، اور اگر زبان سے بھی نہ روک سکے تو دل میں برا جانے، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ یہ تعلیم ہمیں بتاتی ہے کہ غلامی، ظلم اور جبر کے خلاف کھڑا ہونا ایمان کا حصہ ہے۔ مسلمانوں کا خلوص۔ مسلمانوں نے آزادی کی لڑائی میں صرف اپنے لیے نہیں بلکہ پورے ملک کے لیے قربانیاں دی۔ ان کے پیش نظر نہ صرف مذہبی آزادی بلکہ انصاف، برابری اور امن قائم کرنا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ 15 اگست 1947 کو جب آزادی ملی تو مسلمانوں نے بھی خوشی منائی اور اپنے شہیدوں کو یاد کیا۔ آج ہم آزاد ہیں، لیکن کیا ہم نے اس آزادی کی قدر کی ہے؟ ہمیں چاہیے کہ اس آزادی کی حفاظت کریں، فرقہ واریت سے اوپر اٹھیں اور ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں۔ جیسے ہمارے بزرگوں نے مل کر انگریزوں کو بھگایا، ویسے ہی ہمیں مل کر اپنے وطن کو مضبوط بنانا ہوگا۔ پیارے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس ملک کو ہر فتنہ، ہر شر اور ہر فساد سے مضبوط رکھے، ہمارے دلوں میں وطن کی محبت پیدا کرے، ہمیں انصاف، اخوت اور امن قائم کرنے والا بنائے، آمین۔ تو پیارے عزیز دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ ملتے ہیں کسی اور نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔